السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے نبیوں کے ایک عظیم خاندان سے تھا۔ اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت، حکمت، صاف دل، سمجھ بوجھ اور فیصلہ کرنے کی عظیم قوت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام تقریباً 19 بیٹے تھے ان کی، مگر ان میں سے سب سے زیادہ حسین، بردبار اور اللہ کے قریب حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ بچپن سے ہی ان کی طبیعت نرم، سوچ گہری اور اخلاق بہت بلند تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اکثر فرماتے تھے، یہ میرا بیٹا چھوٹی عمر سے ہی بڑی سمجھ رکھتا ہے۔ چھوٹی عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے فیصلے سنتے اور عدالت میں ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ غور سے سنتے، دلیل سمجھتے اور اکثر ایسا مشورہ دیتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی تعریف کرتے۔ ایک مشہور واقعہ آتا ہے، ایک بار ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسری کھیت میں گھس گئی اور فصل خراب کر دی۔ دونوں فریق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور فرمایا، فصل کے مالک کو بکریاں دے دی جائیں تاکہ نقصان پورا ہو۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابا جان، ایک بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، بکریوں والا شخص انہی دنوں تک کھیت کی دیکھ بھال کرے جب تک کہ فصل دوبارہ اگ نہ جائے، اور کھیت کا مالک بکریوں کو سنبھالے۔ جب فصل نئی جیسی ہو جائے تو دونوں چیزیں واپس کر دی جائیں ایک دوسرے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا بیٹا بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے۔ ان کی حکومت مضبوط تھی، مگر وہ جنگیں لڑتی تھی، فیصلے کرتی تھی، لوگوں کو سنبھالتی بھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام جوانی میں ان کے بڑے مددگار بنے۔ بے شک بھائی زیادہ تھے، مگر سلیمان علیہ السلام سب سے زیادہ علم والے تھے۔ وہ فیصلوں میں مدد کرتے، فوجی معاملات سمجھتے سنبھالتے، لوگوں کی باتیں سن کر بہترین رائے دیتے، عبادت میں بہت، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی دل ان کے لیے خاص محبت رکھتی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو بنی اسرائیل میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اب سلیمان علم میں سب سے آگے ہیں، مگر کیا وہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال پائیں گے؟ داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو نصیحت کی، ظلم سے بچنا، اللہ کی عبادت کرنا، غصے میں فیصلہ نہ کرنا، جنات، انسانوں اور پرندوں کا بھی خیال رکھنا۔ دولت اور حکومت ایک آزمائش ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بھائیوں نے حکومت لے لی، بحث کری، مگر لوگوں نے کہا، سلیمان سب سے زیادہ اہل ہے، ان کے فیصلوں میں نور ہے اور ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ نے بھی ان کو بادشاہی عطا فرما دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال نعمتیں عطا کی، ہواؤں پر اختیار، جنات ان کی تابع، جانور اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت، شاندار حکمت اور فیصلہ کرنے کی قوت، دنیا کی سب سے عظیم سلطنت۔ سلیمان علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی حکومت سنبھالی، انہوں نے بنی اسرائیل میں ایک نیا نظام قائم کیا، انصاف پر مبنی عدالتیں، عبادت پر مبنی ماحول، جنات کے ذریعے تعمیرات، ہوا، جانور، پرندے، سب ان کے لشکر کا حصہ۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت زمین ایسی نظم و ضبط والی پہلی کبھی نہ تھی۔ وہ روز صبح عدالت لگاتے، دوپہر کو عبادت کرتے، شام کو ریاستی نظام دیکھتے۔ ان کی دور میں غریبوں کے لیے خیرات، مظلوموں کے لیے انصاف اور عوام کے لیے امن تھا۔ ہر طرف مضبوطی، خوشحالی اور انصاف کا دور تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر ایسا اختیار دیا کہ چاہے تو تیز آندھی ہو جائے، چاہے تو ہوا نرم ہو جائے۔ ہوا ان کی سواری تھی، وہ چند لمحوں میں بڑی بڑی مسافتیں طے کر لیتے، دنیا کی دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کیا۔ وہ یہ جنات تھی جو سمندر کی گہرائیوں میں سب سے نایاب چیزیں نکالتی، سلیمان علیہ السلام کے لیے شیشے کے محل بناتی، سونے، چاندی، ہیروں کے خزانے نکالتی، بڑے بڑے قلعے، حویلیاں اور وسیع محلات تعمیر کرتی، ایسی بڑے مجسمے اور ستون بناتی جو انسان نہ بنا سکتا۔
جنات ان سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ اگر وہ نافرمانی کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو سخت سزا دیتے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان اور جنات ایک عظیم نظم کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنی تخت پر بیٹھے تھے کہ اللہ نے ان کے دل میں علم کا ایک دروازہ کھول دیا۔ انہیں جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ میں آنے لگی۔ وہ چونٹیوں کی سرگوشیوں بھی سنتے، پرندوں کی باتیں بھی سمجھتے۔ یہ علم اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ اس دوران ایک مشہور واقعہ ہوا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوج کے ساتھ گزر رہے تھے۔ انسان، گھوڑے، پرندے، جنات، ہاتھی اور ہوا کے ذریعے لے جانے والے بڑے بڑے سامان۔ فوج ایک وادی میں داخل ہوئی جسے قرآن میں وادی نمل کہا گیا ہے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے جانوروں کی زبان سمجھنے کی نعمت دی ہے۔ پرندوں کی زبان وہ آسان طریقے سے بھی سمجھتے تھے۔ اللہ نے چونٹیوں کی تکلیف نہ ہونے دی اور راستہ بدل دیا۔ یہ ان کی شفقت اور نرمی کا ثبوت تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا پرندوں پر بھی مکمل کنٹرول تھا۔ ہر پرندے کا ایک خاص کام مقرر تھا۔ بعض دور دور سے خبریں لاتا، عقاب نگرانی کرتا اور ہدہد پانی کی جگہیں ڈھونڈنے والا اور خفیہ خبریں لانے والا تھا۔ ہدہد زمین کے اندر پانی کی سطح کا بھی پتہ بتا دیتا تھا۔ یہ ایک خاص صلاحیت تھی جو صرف ہدہد پرندے میں پائی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ وہ بہت منظم تھے، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں۔ انہوں نے غصے سے فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے سامنے کوئی مضبوط دلیل پیش نہ کرے۔ یہ سزا اس لیے کہ بغیر اجازت لشکر چھوڑنا بے نظمی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت میں ہر چیز کا حساب ضروری ہے۔ یہاں کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ کچھ وقت بعد ہدہد واپس آیا اور کہا، میں ایسی چیز جان کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا چیز ہے؟ ہدہد نے کہا، میں سبا یمن نامی ملک گیا تھا۔ وہاں ایک عورت بادشاہت کرتی ہے جس کے پاس بڑا تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران بھی ہوئے اور انہوں نے کہا، ایک عظیم ملک، مال و دولت کی فراوانی، مگر عبادت سورج کی؟ یہاں سے ملکہ بلقیس کی عظیم داستان شروع ہوتی ہے۔ ہدہد نے جب بتایا کہ ایک عظیم ریاست سبا ہے، اس پر ایک عورت ملکہ بلقیس حکومت کرتی ہے، اس کا تخت دنیا میں کسی کو نہیں، مگر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا، اتنی بڑی نعمتیں پا کر بھی شرک؟ ضروری ہے کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ پہلے نرمی سے دعوت دیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے باوقار، مختصر اور طاقتور خط تھا۔ خط کے الفاظ احادیث میں کچھ ایسے ذکر کیے گئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے بلقیس کے نام، تم میرے پاس فرمان بردار ہو کر آ جاؤ اور سرکشی نہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا۔ ہدہد زمین سے اٹھا، ہوا میں بلند ہوا اور اڑتا اڑتا ملکہ سبا کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی تھی، وزراء سامنے بیٹھے تھے۔ اچانک ہدہد آیا، خط مہکا اور اڑ کر ستون پر بیٹھ گیا۔ بلقیس نے حیرت سے خط اٹھایا اور پڑھا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع، سلیمان کی طرف سے، اسلام قبول کرو اور میرے سامنے سر جھکا کر آ جاؤ۔ یہ پہلے والے ورڈز کو ایک الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ملکہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ بلقیس نے اپنے وزیروں سے کہا، اے سرداروں، مجھے ایک نہایت اہم خط ملا ہے۔ یہ خط بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے جو بہت طاقتور لگتا ہے، تم مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ وزیروں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، مگر فیصلہ پھر بھی آپ کا ہوگا۔ بلقیس سیاست میں بہت سمجھدار تھی اور انہوں نے کہا، بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب کسی جگہ آتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، پہلے میں سلیمان کی آزمائش کرتی ہوں۔ اس نے ایک بہت قیمتی تحفہ تیار کیا، سونا، ہیرے، جواہرات، موتیوں کے خزانچے، غلام اور خادمائیں، اور اپنے نمائندے کو سلیمان علیہ السلام کی طرف ان سب چیزوں کے ساتھ روانہ کیا۔ جب سفیر یہ خزانے لے کر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال دیتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے خزانے سے کئی زیادہ ہے۔ جا کر اپنی ملکہ سے کہو، ہمیں رشوت نہیں چاہیے، اللہ کی زمین پر شرک برداشت نہیں ہوگا، وہ خود میرے پاس فرمان بردار ہو کر آئے۔ سفیر حیران ہو کر واپس گیا اور ملکہ کو ساری حقیقت بتا دی۔
بلقیس سمجھ گئی کہ سلیمان ایک عام بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، تو انہوں نے کہا اب بہتر ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں، اور وہ ایک بڑے لشکر اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ وہ ملکہ یہاں آ رہی ہے تو اپنے درباریوں سے کہا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ یہاں پہنچے؟ مطلب ایسا کون ہے تم میں سے جو ملکہ کا تخت یہاں پر لے آئے اس کے پہنچنے سے پہلے؟ اس کا تخت دنیا کا سب سے بڑی تختوں میں سونے، ہیرے اور جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ پہلے ایک جن اٹھا، ایک طاقتور جن۔ اس نے کہا، سامنے آیا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ بھی معجزہ ہوتا مگر اس سے بھی بڑا معجزہ باقی تھا۔ پھر ایک اللہ والا شخص اٹھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی اللہ کا خاص علم، اس نے کہا، میں اسے پلک جھپکتے سے پہلے لے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپی، تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک منفرد معجزہ تھا۔ اب کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ کوئی جن تھا جس نے یہ کام کیا، اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ انسان تھا جس نے ایک پلک جھپکنے پر وہ تخت واپس سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ اللہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کا اندازہ بدل دو تاکہ دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ چند جواہرات بدلے گئے، کچھ ڈیزائن، کچھ رنگ۔ اس کا مقصد حکمت تھا، دیکھنا کہ وہ کتنی عقل مند ہے۔ جب ملکہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا۔ سلیمان نے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ ملکہ نے حیران ہو کر کہا، ایسا ہی ہے یا وہی ہے؟ یہ اس کی عقل مندی تھی، یعنی نامکمل یقین، نہ انکار۔ وہ سمجھی کہ یہ کوئی روحانی طاقت ہے، عام قدرت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک محل میں بلایا۔ محل کے نیچے فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا اور مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ملکہ نے سوچا کہ یہ تالاب ہے۔ اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھائے تاکہ پانی میں نہ بھیگے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائی اور کہا، یہ پانی نہیں، یہ شیشہ ہے۔ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ علم، حکمت اور طاقت انسانوں کی نہیں، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ اس نے وہ تاریخی الفاظ کہے، میں رب العالمین اللہ کے آگے سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں، یعنی میں سورج کی عبادت چھوڑتی ہوں، میں اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور یوں دنیا کی سب سے طاقتور خواتین میں سے ایک نے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئی۔ ایک دن پھر یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، جنات، انسان، پرندے، ہوا، جانور، سب کا پورا نظام تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان سب پر اللہ کے حکم سے مکمل اختیار رکھتے تھے۔ بٹ یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ایک خاص اسم اعظم کے وسیلے سے ہوتا تھا کہ جنات سمندر سے جواہرات لاتی، قلعے اور محلات بناتی، بڑے بڑے ستون کھڑے کرتی، شیشوں کے فرش بناتی، بڑے دیگ پکا کر رکھتی، سخت محنت پر مجبور تھی۔ اور وہ اسم اعظم یہ تھا کہ جو یہ انگوٹھی ایسی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے یہ سب معجزات اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے۔ روایات کے مطابق یہ انگوٹھی سونے یا چاندی کی عام نہیں تھی، اس پر اللہ کا نام، کچھ مخصوص حروف نقش تھے۔ یہ نشانی تھی کہ سلیمان اللہ کے نبی اور بادشاہ ہیں۔ جنات اس انگوٹھی کے ذریعے پہچانتے تھے کہ حکم سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے کوئی جن حکم عدولی نہیں کرتا تھا، کوئی شیطان بغاوت نہیں کر سکتا تھا، اسے نبوت و بادشاہت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب ایک واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے سب سے حساس واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کرنا چاہا، وہ دریا کے قریب گئے۔ عام طور پر غسل کے وقت وہ انگوٹھی ایک خاص خادم کے پاس رکھتے تھے۔ اس دفعہ خادم نہیں تھا، ایک شیطان انسان کی شکل میں آیا۔ مجھے اجازت دیں، میں انگوٹھی حفاظت سے رکھ لوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے انسان سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ جیسے ہی انگوٹھی اس شیطان کے ہاتھ میں آئی، اس نے فوراً شکل بدلی، بھاگ گیا، انگوٹھی پہن لی اور تخت پر بیٹھ کر حکم چلانے لگا۔ جنات نے جب انگوٹھی دیکھی تو سمجھے یہ سلیمان ہے، وہ اس کا حکم ماننے لگے۔ یہاں یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جاتی رہی، وہ چند دن کے لیے بغیر تخت کے رہ گئے۔ شیطان نے لوگوں پر ظلم کیا، جنات سے غلط کام کروائے، سلیمان لوگوں میں عام آدمی کی طرح گھومتے رہے، انہیں کوئی پہچان نہ سکا۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی۔ انگوٹھی جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کام تلاش کیا۔ وہ مچھیرے کے پاس گئے، کہتے، مجھے محنت میں لگا لو۔ وہ مچھلیاں صاف کرتے، رسیاں بناتے، پسینہ بہاتے، مگر اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ یہ ایک نبی کی عاجزی کا مقام تھا۔ شیطان نے کچھ دن حکومت کی، پھر لوگ اس سے تنگ آئے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے گری، سمندر میں جا پڑی، ایک مچھلی نے نگل لی۔ یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔
اور اس دن سلیمان علیہ السلام مزدوری کے طور پر اسی مچھلی کو لے آئے۔ جب اس کو چیرا تو اندر سے اپنی انگوٹھی پائی، اور جیسے ہی انگوٹھی پہن کر واپس آئے ان کا نور جلال دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ جنات نے فوراً پہچان لیا کہ یہی اصل سلیمان ہے۔ شیطان بھاگ گیا، پکڑا گیا اور اللہ کے حکم سے جکڑ دیا گیا۔ اب کئی روایات میں یہ آتا ہے کہ شیطان جب تخت پہ بیٹھا تھا تو وہاں کے جو علماء تھے ان کو پہلے سے ڈاؤٹ ہونے لگا تھا لوگوں کو کہ یہ ہمارا سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں اور عادتیں کچھ الگ تھی۔ تو پھر سبھی علماؤں نے اس دور کی کتاب پڑھنے لگے اس کے سامنے، اور کیونکہ وہ شیطان تھا تو وہ اس کو سن نہ سکا، اور اس نے وہاں تک سے اڑ گیا اور پھر جاتے جاتے اپنی انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ جیسے ہی سمندر میں پھینکی تو ایک مچھلی نے اس انگوٹھی کو کھا لیا، اور جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیوں کا کام ہی کرتے تھے تو انہوں نے جب وہ مچھلی ان کے طرف اللہ کے حکم سے آئی اور پھر جب انہوں نے اس مچھلی کو کھانا چاہا تو ان کو اپنی انگوٹھی واپس مل گئی، اور یوں ان کو اپنی طاقت اور طاقت واپس مل گئی۔ ہر روایات الگ بتاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حقیقت ہے۔ کہانی کا مقصد صرف آپ کو اللہ کی حکمت دکھانا ہے کہ کیسے اللہ کے نبی کو آزمایا گیا، کیسے ان سے حکومت چھینی گئی اور پھر کیسے ان کو وہ واپس ملی۔ انگوٹھی پہننے کے بعد تخت واپس ملا، حکومت واپس ملی، جنات دوبارہ تابع ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ نبوت اور بادشاہت اللہ کی عطا سے تھی، کوئی شیطان نبی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ایک آدمی کی کھیتی تھی، رات کو دوسرے آدمی کی بکریاں اس میں گھس گئیں اور کھیت تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ تو سب کو ہی پتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک بڑا محل بنانے کا حکم دیا۔ وہ ایک دن عصا مطلب لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے، وہ دن رات محنت میں لگے رہے، بٹ حقیقت یہ تھی سلیمان علیہ السلام وہیں کھڑے کھڑے انتقال کر گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، جب دیمک نے لاٹھی کو اندر سے کھانا شروع کیا تو لاٹھی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جا کر جنات کو پتا چلا کہ نبی کا وصال ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں یہ کچھ اس طرح سے آتا ہے، اگر جنات غیب جانتی ہوتی تو اسے لمبی مشقت میں نہ لگتی۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو بتایا غیب صرف اللہ جانتا ہے، جنات غیب نہیں جانتی۔ نبی کی موت بھی اللہ کے حکم سے چھپی رہ سکتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ایک عجیب اور قدرتی معجزے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے گرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ جن غیب نہیں جانتے۔ سلیمان علیہ السلام کا بیٹا حکمران بنا، لیکن اس میں وہ حکمت، عدل، قوت اور اللہ کی رہنمائی نہیں تھی جو داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد قوم میں فساد بڑھتا گیا۔ تقریباً 12 ٹرائبس میں سے 10 قبیلے اپنے الگ راجا کے پیچھے ہو گئے، صرف 2 قبیلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ رہے۔ اس طرح قوت، جمہوریت اور حکومت کمزور پڑ گئی، لوگ دنیا کی طرف زیادہ ہو گئے، علم اور عدل کم ہوتا گیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بھی توڑ مڑوڑ کر رکھ دیا، نبی کی تعلیم کو بھول گئے اور گناہ کھلے عام ہونے لگے۔ بنی اسرائیل کا یہی زوال قرآن نے بھی کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ جادوگر یہودی جو باطل علموں میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں کو غلط باتیں بتانے لگے، جیسے کہ انہوں نے لوگوں میں افواہ پھیلائی سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو جادو سے قابو میں کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ سلیمان علیہ السلام جادو سے بہت دور تھے، وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، مگر بدنصیبی یہودیوں نے ان کی نبوت کو بھی جادو کہنا شروع کر دیا اور ان کی حکومت کو شیطانی علم سے جوڑنا شروع کر دیا۔ یہی وہ ایسا تھا وقت جسے قرآن نے شدید طور پر جھٹلایا ہے۔ جب بنی اسرائیل جادو سیکھنا چاہتی تھی، اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ اللہ نے انہیں فرشتے بنا کر نازل کیا، ان کا کام تھا لوگوں کی آزمائش اور جادو کے نقصان بتا کر روکنا۔ ہم فتنہ ہیں، ہم پر عمل نہ کرنا، ہم سے جادو نہ سیکھنا، یہ وہ باتیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ مگر بنی اسرائیل ضد پر اتری اور جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ ہاروت ماروت لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے جادو سے لوگوں کے درمیان غلط باتیں پھیلتی ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ذہنی اور روحانی نقصان ہوتا ہے، اور یہ کام اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مگر لوگوں نے ان فرشتوں کی ہدایت کو سیریس نہیں لیا۔ یہودیوں نے کہا سلیمان جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں سیدھا جواب دیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان کافر تھے۔ سلیمان جادو سے پاک تھے، جادو شیطان کی طرف سے تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا، ان کی حکومت اور قدرت صرف اللہ کا معجزہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے محل میں ایک پرانی کتابوں کا ذخیرہ تھا، جن نے کچھ پرانے تعویذ اور پرچے دبائے ہوئے تھے۔ بدکار یہودیوں نے انہیں نکال کر کہا، یہ دیکھو سلیمان ان سے حکومت چلاتے تھے، مگر یہ سب جھوٹ تھا۔ لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کیا۔
حکومت کمزور ہوتی گئی، بنی اسرائیل میں تباہی بڑھ گئی، دشمن قوتیں ان پر حملے کرتی رہی، ان کی طاقت اور شان جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بلند تھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی۔ اللہ کے باقی نبی کی نافرمانی، گناہوں کا عام ہونا اور جادو فتنوں میں الجھنا، یہ ان سب کا اب کام ہو گیا تھا، اور اسی طریقے سے ایک بار پھر دنیا ایک الگ رستے پہ چلنا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء بھیجے اس کو صحیح راستہ دکھانے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں چھوٹی سی انفارمیشن اباؤٹ دا اسٹوری آف حضرت سلیمان علیہ السلام۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔